السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس آدمی کو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ آدمی جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا ہے؟ اسی طرح جس آدمی کو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہے، وہ آدمی اگر نماز کی ادائیگی کرے اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی اور سورت ملائے، تو اس پڑھنے کا نہ تو اس کو ثواب ملتا ہے اور نہ ہی اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ایسی باتیں کہتے ہیں، ان کے اس کہنے میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ بات بالکل صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا ترجمہ سمجھنا، اس کا مطلب سمجھنا۔ جہاں پر پہلی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو یہ بالکل صاف ہے کہ جو بھی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کو اس کی تلاوت کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، چاہے اس کو ترجمہ سمجھ میں آئے یا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز میں تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کوئی سورت ملاتا ہے، بھلے ہی اس کو ترجمہ یاد نہیں ہے، تو اس آدمی کو نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اب رہی دوسری چیز کہ قرآن کریم کو اس کے ترجمے اور مطلب کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا، تو یہ جو چیز ہے یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے بھی، اسی طرح اس کا مطلب اور اس کا مفہوم سمجھے بھی۔ عربی سیکھے اور عربی سیکھ کر قرآن کریم کو سیکھے، اس کی کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کی محض تلاوت ہے اور دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے، لیکن دونوں چیزیں ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے۔ ایسی بات صحیح نہیں ہے کہ جب تک آپ کو ترجمہ آتا نہیں ہے اس وقت تک آپ کو اس پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، یہ چیز غلط ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، نمازوں کی ادائیگی کرتے رہے، اسی طرح آپ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھتے رہیں، قرآن کریم کو سیکھتے رہیں، عربی سیکھتے رہیں، قرآن کریم کا ترجمہ اور مطلب بھی سیکھتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کو کافی محنت اور مشقت کے باوجود بھی قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ آپ کا پڑھنا ہی بیکار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں باتیں الگ الگ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔